الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جو آیات مبارکہ بطور تبرک تلاوت کی ہے، اور یہ آیات مبارکہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو میرے دوست ہیں، یعنی خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں، دنیا کے اندر ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی آخرت میں ان پر کوئی غم ہو۔ دنیا میں نہ وہ ڈرتے ہیں اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور تقوی کو اختیار کیا۔ ایمان لے آنا اور تقوی کو اختیار کرنا۔ تو جب ایمان بندہ لاتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، اس پر لازم ہے کہ پھر وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکامات، رسول اللہ کے فرمان کی تابعداری کرے۔ اس کی زندگی میں بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک وہ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت میں، رسول اللہ کی بات، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، یہاں تک کہ سوئے بیٹھے اٹھے جاگے بولے لین دین کاروبار سب چیزیں اس کی اس لیے ہوں کہ اللہ کی رضا کی۔ آج ہم پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں دم درود کے لیے، تعویذات کے لیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پیر فقیر کے پاس جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کام ہوا تو یہ پہنچا ہوا ہے، اور اگر کام نہ ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سند ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اسے دینے کی، ایوارڈ ٹائٹل ہم دینے کی۔ ہم کب ان چیزوں سے نکلیں گے کہ پیر فقیر کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، وہ کس لیے ہیں؟ اس کام کے لیے کہ ہمیں وہ تعویذ دے، ہمارا کام ہو جائے، اور کام نہ ہوا تو وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد کہ سند آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی اس پیر صاحب کو ایوارڈ دے رہے ہیں، اس کے پلے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ پیر صحیح ہے تو وہ پیر صحیح ہے، آپ نے کہا نہیں ہے تو نہیں۔ پیر کو یہ دیکھیں، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پیر اڑتا ہوا نظر آئے اور اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں، اس کے سر پہ جوتے مارے جائیں۔ سمندر پہ تیرتا ہوا نظر آئے، لیکن اگر اس کی شریعت کے مطابق اور مطابقت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ پیر فقیر وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے جب دیکھا کہ ابھی بے ریش ہے تو تقوی کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم حفظ کر کے آؤ پھر میں پڑھاؤں۔ تو وہ گئے حفظ کرنے کے لیے اور ہفتے کے بعد پھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حفظ کا کہا تھا، تم کا کہا حضور میں نے حفظ کر لیا، علم سے لے کر والناس تک میں نے حفظ کر لیا، ایک ہفتے کے اندر۔ اتنے وہ ذہین تھے، اتنے حسن و جمال کے وہ پیکر تھے، منہ چھپا کے پھرتے تھے۔ ایک دن اچانک چل رہے تھے بازار میں،
اور اچانک تیز آندھی آئی اور ان کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا. سامنے ایک یہودی تھا، اس نے جب دیکھا تو جھوم کر چیخ ماری، کہا کہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہو. انہیں دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. قافلے کا قافلہ، گھرانے کے گھرانہ مسلمان. مجھے اور آپ کو کون دیکھ کے مسلمان ہوگا؟ ہماری شکل. کیا ہم مسلمان ہیں اپنے آپ؟ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہ ہم چہرے سے نظر آتے ہیں، نہ کردار سے نظر آتے ہیں، نہ گفتار سے نظر آتے ہیں، نہ اخلاق سے نظر آتے ہیں، نہ لین دین سے نظر آتے ہیں. کب ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان؟ صرف زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ ہم نے اصل جو پیری فقیری تھی، اصل جو طریقت کا راستہ تھا، اس کو ہم نے تھانہ سمجھ لیا یا ڈاکٹر سمجھ لیا یا اسپتال سمجھ لیا. بالشفاء من جانب اللہ ہے کہ اللہ سے شفا مانگے. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. پیر آپ کو کیا شفا دے؟ پیر کو دیکھیں کہ یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. رسول اللہ کے راستے پہ چلا رہا ہے، غوث پاک کے راستے پہ چلا رہا ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں ان کے راستے پہ یہ چلا رہا ہے، نبیوں کے راستے میں، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ. یہ خود چل رہا ہے تو ہمیں چلائے گا، ہمیں وہ تعلیم دے گا، وہ تربیت دے گا. اور خود باشرہ ہے، شریعت کا پابند ہے، تقوی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، دین سے وابستہ ہے، اعلیٰ نسل ہے، خاندان ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھیں. آپ پڑھ گئے کہ بس یہ دے دیں تو کام ہونا چاہیے، اگر کام نہیں ہوا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص آئے، 3 سال کا عرصہ رہا. 3 سال کے بعد وہ جانے لگا، اپنا بوری بسترا باندھا اور فجر کے وقت وہ جانے لگا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا رہے ہو کیوں؟ خیریت کیا ہوگی؟ کہنے لگا بس حضور آئے تھے، بس اب گھر یاد آ رہا ہے گھر میں جاؤں، بچے وغیرہ. کہنا نہیں آئے کس لیے تھے؟ کہا بس حضور بس اجازت دیجیے. نہیں تو اللہ کے ولی تو جانتے تھے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور میں آیا تھا کچھ دیکھنے کے لیے، کوئی خاص کرامت نہیں دیکھی میں. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میرا حلیہ کیسا ہے؟ کہا سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق. کہا میرا کھانا پینا سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، چلنا پھرنا سنت کے مطابق، بولنا، لین دین، تمام چیزیں آپ کی سنت کے مطابق. آپ نے مسکرا کر فرمایا نادان، اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہو سکتی کہ استقامت کرامت سے بڑی ہے. کہ اس دور کے اندر جو رسول اللہ کی سنت پر پابندی کرے وہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پیر کو جب بھی بیعت ہو، پیر کو جب بھی پکڑیں تو آپ شریعت دیکھ کے پکڑیں، نہ کہ اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے. آستانے پہ جائیں تو اس مقصد کے لیے نہ جائیں کہ ہم پیر سے کام کریں گے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کریں نا. آپ اللہ کے لیے راضی، اللہ کو کب راضی کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے کب کام کریں گے؟ آپ تو ہر وقت اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مجھے وہ تعویذ، مجھے یہ چیز، مجھے وہ چیز، ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے کب آپ آئیں گے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں. اللہ کہتے ہیں تو میرے کاموں میں لگ جا، میں تیرے کام بنا دوں. تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور تعلیمات مشائخ اور جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اس پر صحیح عمل کرنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے.